اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اب یہ روزے کتنے دنوں کے لیے فرض ہیں؟ فرمایا ایام معدودات، چند دن ہے۔ وہ چند دن کیا ہیں، کتنے ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزے کی حیثیت کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے۔ نمبر ایک، روزہ فرض ہے، ہمارے دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں اس کا درجہ تیسرے نمبر کا ہے، یعنی تیسرا بنیادی رکن ہے دین اسلام کا۔ جو شخص بھی اس کی فرضیت کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص فرضیت کا اقرار تو کرے، اس کو تسلیم تو کرے، لیکن روزے نہ رکھے، غفلت برتے، تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ نمبر دو، یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض کیے جا رہے ہیں، یعنی ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض ہو رہے ہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، اور جو بھی امتیں جہاں کہیں آباد رہی ہیں ان کے درمیان جو کوئی بھی نبی آئے ہیں، شریعت آئی ہے، کوئی کتاب آئی ہے، تو ان پر بھی روزے فرض تھے۔ خود ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہاں تو معلوم تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے نبی آئے تھے، کب آئے تھے، کون سی کتاب آئی تھی، اس کا اتہاس کیا ہے، کوئی شریعت آئی تھی یا کب آئی تھی، کچھ بھی معلوم تاریخ میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں روزے کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روزے کی جو شکل ہے وہ بگڑ گئی ہے، اس کی کوئی اور شکل بن گئی ہے، لیکن روزہ ہے۔ اس سے قرآن کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا، اور اس دور میں کہہ دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو یا مکے میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کون سی قومیں کہاں آباد ہیں، یا ان کا کلچر کیا ہے، ان کی عبادتیں کیا ہیں۔ قرآن نے اس دور میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے جسے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا جسے علم ہے اس کا کلام ہے۔ تو یہ دوسری بات نقل ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ یہاں کہی گئی ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ اس روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ کئی مقاصد ہیں، اس میں بنیادی درجہ اس کا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں کہا گیا نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی یہ روزہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری آئے۔ کس طرح؟ جس طرح ایک بندہ روزے کی حالت میں کھانے سے بچتا ہے جو کہ حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، پانی سے بچتا ہے، حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات سے بچتا ہے،
جبکہ وہ بھی جائز چیز ہے. لیکن روزے میں ایک خاص پیریڈ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ ان جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار جس طرح آج میں یہ روزے میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں، ایسے ہی پوری حیات میں تیری تمام نافرمانیوں سے بچوں گا. یہ ہے تقوی. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی کے معنی ہی ہوتے ہیں بچنے کے. اللہ کی تمام نافرمانیوں سے بچنا، تمام گندی عادتوں سے بچنا، تمام خلاف شریعت باتوں سے بچنا، یہ تقوی ہے. ایک مثال بہت پیاری ہے، بار بار اسے نقل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں. تو حضرت ابی ابن کعب کہا کذالک التقوی. نہیں، اس سے پہلے بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے گزرے ہیں؟ تب حضرت عمر نے کہا شمرت واجتہدت، میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنی چادر دونوں طرف سے سمیٹ لیتا ہوں اور انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، یعنی تمام کانٹوں سے بچتے ہوئے گزرتا ہوں. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کذالک التقوی، یہی تقوی ہے. یعنی ہم اور آپ اپنا یہ جیون، اپنی زندگی اس طرح گزارے، اس طرح گزارے کہ اللہ کی نافرمانی کا، گناہوں کا، بے حیائی کا، برائیوں کا کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. یہ جو دامن ہے صاف ستھرا پوتر، یہ داغدار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو بالکل شدھ پیدا کیا ہے، پوتر پیدا کیا، بالکل پیور پیدا کیا ہے، اسی طرح پیور رہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہ لگے. یہ ہے تقوی. تو یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ روزے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہر سال متعین فرمائے، ہر سال فرض فرمائے، تاکہ ہم جتنے سالوں تک جیتے رہیں، ہر سال گویا اپنے آپ کو چارج کرتے جائیں، اپنی تقوی کی بیٹری کو چارج کر لیں، تاکہ یہ سال بھر یہ بیٹری چلے. جہاں 11 مہینے گزرے ذرا کمزوری آئی پھر روزے رکھو، پھر 11 مہینے چلتے چلتے پھر کمزوری آئی پھر روزے رکھو، تاکہ یہ اندر سے تمہارا تقوی تازہ ہوتا رہے، یہ تقوی کی تجدید ہوتی رہے. یہ ہے مقصد. اس کے علاوہ اس روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، صبر کا مادہ پیدا ہو. بھوک لگی ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں. یہ کنٹرول کرنے کی، صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ ایک مومن ایسا نہیں کہ کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی منہ مار لے، کہیں بھی کچھ کر لے. نہیں، اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور صابر ہو، ثابت قدم ہو. تو یہ مقصد تو یہ بھی ہے. روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی اس روزے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ میں جب روزے رکھوں، مجھے اپنی بھوک ستائے تو میں اپنے سماج کے بھوکوں کی بھوک کو محسوس کر سکوں. کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ہے، جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. ان کی بھوک کو میں محسوس کرنے لگوں، ہر بندے مومن محسوس کرنے لگے، تو پھر سماج میں کوئی بھوکا نہیں بچے گا. ہر بندے مومن دوسروں کی پیاس کا، دوسروں کی مصیبتوں کا، دوسروں کی پریشانیوں کا، دوسروں کی محتاجگی کو محسوس کرنے لگے، تو پھر کوئی سماج میں بھوکا محتاج نہیں رہے گا. یہ ہے روزے کا مقصد. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزے چند دن ہیں،
کتنے دن ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے ہیں۔